बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम ने हुकूकुल इबाद की तालीम जिस अंदाज से दी है, अगर लोग उनकी अदायगी में कोताह दस्ती से काम ना लें बल्कि उसको पूरे तौर से अदा करें तो फिर आपसी इख्तिलाफ और इंतशार बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और सालेह मुआशरा तश्कील पाए। इस्लाम में किसी अमीर को किसी गरीब पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं। हाँ, अगर किसी को फजीलत हासिल है तो वो तकवा की वजह से है। चुनाचे इरशाद रब्बानी है कि बेशक अल्लाह के यहाँ तुम में ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में ज़्यादा परहेजगार है। बहवाला कनज़ुल ईमान। और फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ऐ लोगो, खबरदार तुम्हारा परवरदिगार एक है, खबरदार तुम्हारा बाप एक है, खबरदार किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं अलावा तकवा के। अल्लाह के नज़दीक तुम में ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम वो है जो तुम में से ज़्यादा मुत्तकी हो। इंसान पर दो तरह के हुकूक आयद होते हैं। नंबर एक हुकूकुल्लाह, नंबर दो हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह की पामाली की सूरत में अल्लाह ताला मुआफ़ कर सकता है। अगर मुआफ़ कर दे तो ये उसका फजल है, और अगर उस पर अजाब और सज़ा दे तो ये उसका अदल है। लेकिन हुकूकुल इबाद की पामाली की सूरत में जब तक वो बंदा जिसका हक तल्फ किया गया है माफ़ ना करे, अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेगा। इस्लाम ने हुकूकुल इबाद को जिस तरह अदा करने का हुक्म दिया है वो दीगर अदियान में मफकूद है। आइए नज़र डालते हैं कि इस्लाम ने हुकूकुल इबाद को किस तरह अदा करने का हुक्म दिया है। लेकिन इससे पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास कि अगर पहली मर्तबा आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल राहे हयात को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल राहे हयात ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करें और आल कर दें ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हुकूकुल इबाद की। वालिदैन के हुकूक। वालिदैन के हुकूक को दो किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। एक हयात में वालिदैन के हुकूक और बाद इंतकाल के वालिदैन के हुकूक। हयात में वालिदैन के हुकूक। कुरान करीम और अहादीस करीमा में वालिदैन के हुकूक की बहुत ज़्यादा ताकीद आई है। चुनाचे इरशाद रब्बानी है, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी को ना पूछो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने उनमें एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनसे हूँ ना कहना और उन्हें ना झड़कना और उनसे ताज़ीम की बात कहना। बहवाला कनज़ुल ईमान। और दूसरी जगह इरशाद रब्बानी है, और अल्लाह की बंदगी करो और उसका शरीक किसी को ना ठहराओ और माँ बाप से भलाई करो। इन दोनों आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस बात की ताकीद फरमाई है कि वो अपने वालिदैन के साथ नेकी और भलाई करे और हत्तल इम्कान उनकी राहत और आसाइश के लिए कोशा रहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया तेरी माँ। उसने अर्ज़ किया, उसके बाद आपने फरमाया तेरी माँ। उसने फिर अर्ज़ किया कि उसके बाद आपने फरमाया तेरी माँ। उसने फिर अर्ज़ किया, उसके बाद आपने फरमाया तेरा बाप। बहवाला बुखारी। दोस्तों, इससे ज़्यादा इस ज़्यादती के ये मानी हैं कि खिदमत करने में माँ को बाप पर तरजीह दे और ताज़ीम बाप की ज़ायद करे, इसलिए कि वो उसकी माँ का भी हाकिम है। इस हदीस से वो नौजवान सबक हासिल करें जो माँ बाप को तकलीफ़ देते हैं और ज़रा ज़रा सी बात पर तान और तशनीह करते हैं। क्या उन्होंने ये हदीस पाक नहीं सुनी है
کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بوڑھے ماں باپ کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ بحوالہ مسلم شریف جلد نمبر 2۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں۔ بحوالہ مشکوات شریف، یعنی اگر تو اپنے والدین کی خدمت کرے گا تو جنت میں چلا جائے گا، اور اگر تو ان کی نافرمانی کرے گا تو تجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کو آرام پہنچانے اور خوش رکھنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرتا رہے، اپنی قدرت بھر راحت رسائی کی فکر کے ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتا رہے کہ اے میرے پروردگار، ان کو پوری راحت پہنچانا تو میرے بس کی بات نہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ان کی تمام مشکلات و تکالیف کو دور فرما۔ انتقال کے بعد والدین کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلا حق ان کے انتقال کے بعد ان کے جنازے کی تجہیز اور تکفین اور تدفین ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا، اس سے کبھی غفلت نہ برتنا۔ نمبر 3، ان پر کوئی قرض باقی رہ گیا ہو تو بقدر طاقت اس کی ادائیگی کی کوشش کرنا۔ نمبر 4، حسب طاقت صدقہ و خیرات اور اعمال صالحہ کا ثواب انہیں پہنچاتے رہنا۔ نمبر 5، ان پر کسی کا کوئی قرض ہو تو اس کو جلد ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 6، انہوں نے جو جائز وصیت کی ہو حتی الامکان اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 7، ہر جمعہ ان کی قبر کی زیارت کے لیے جانا اور وہاں یاسین شریف پڑھنا اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچانا۔ نمبر 8، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کرنا اور ان کا اعزاز و اکرام کرنا۔ نمبر 9، کبھی کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر جواب میں انہیں برا نہ کہلوانا۔ نمبر 10، کبھی کوئی گناہ کر کے انہیں قبر میں رنج نہ پہنچانا۔ اس کے سب اعمال کی خبر ماں باپ کو پہنچتی ہے، نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور گناہ دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اولاد کے حقوق۔ والدین پر بچوں کی پیدائش کے وقت سے حقوق کی ادائیگی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو کان میں آذان دی جائے، تہنیک کرے، عمدہ نام تجویز کرے، اور جب کچھ بولنے کے لائق ہو جائے تو کلمہ طیبہ کا ورد کرانے کی کوشش کرے، اور اگر ہو سکے تو عقیقہ بھی کیا جائے۔ اولاد کی تعلیم اور تربیت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے ترغیب دلائی ہے، کیونکہ اس میں بچوں کا روشن مستقبل ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں، اپنی اولاد کی تربیت اچھی طرح کیا کرو۔ بحوالہ طبرانی۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہترین عطیہ اولاد کی اچھی طرح تعلیم و تربیت ہے۔ بحوالہ مشکوات شریف۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ان تمام احادیث کی روشنی کے مطابق اپنی اولاد کی پرورش کریں تاکہ ہماری اولاد دونوں جہانوں میں کامیاب اور کامرانی سے ہمکنار ہو سکے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حقوق کے حوالے سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ نمبر 1، جب اس سے ملے تو سلام کرے۔ نمبر 2، جب وہ بلائے تو حاضر ہو۔ نمبر 3، جب وہ چھینکے تو جواب دے۔ نمبر 4، جب وہ بیمار ہو تو عیادت کرے۔ نمبر 5، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ نمبر 6، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اس کے لیے پسند کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان وہ شخص ہے
جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دوسری حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ پیسے ہوں نہ سامان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دراصل مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے، اس حال میں کہ اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی پر تہمت لگائی ہو، کسی کا مال کھا لیا ہو، کسی کا خون بہایا ہو اور کسی کو مارا ہو، تو اب اس کو راضی کرنے کے لیے اس شخص کی نیکیاں ان مظلوموں کے درمیان تقسیم کی جائیں گی۔ پس اس کی نیکیاں ختم ہو جانے کے بعد بھی اگر لوگوں کے حقوق اس پر باقی رہ جائیں گے تو اب حقداروں کے گناہ لاد دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ بحوالہ مسلم جلد دوم۔ اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کریں۔ وہ لوگ جو سرے عام دوسرے مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں اور انہیں شرم بھی محسوس نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ اس کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کے متعلق قرآن کریم میں اور احادیث کریمہ میں سخت وعیدیں آئی ہیں، چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور تحریر کیجیے گا۔ مزید آپ کس موضوع پر ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں موضوع لکھ لیجئے، ہم اس موضوع پر آپ کی خدمت میں ویڈیو بنا کر ضرور پیش کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔